پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں پہلے سٹارٹ کرنا چاہوں گی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک گیپ پیدا ہوا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی اس اہم ترین میٹنگ میں بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کیا کنسنسس بلڈ اپ ہو سکا ہے آپ کے خیال میں؟ السلام علیکم جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جس طرح بیچ میں کوئی ریف ریفٹ لگی ہوئی تھی، اس سے بالکل یہ نظر آ رہا تھا کہ دونوں پارٹیز کے بیچ میں ایک زور آزمائی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو نیریٹو تھا سی ایم صاحبہ کا اور ان کی ٹیم کا، تو وہ بالکل درست تھا کہ ان کو کوئی بلی یا گائیڈ نہیں کر سکتا یا بتا نہیں سکتا کہ آپ نے کون سی اسکیم یوز کرنی ہے، بینزین انکم سپورٹ یوز کرنا ہے یا پرائمری ڈیٹا یوز کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ جہاں تک بات ہے فیسیلیٹیشن کی، وہ ہم نے بیسٹ کی آج تک، اور ہم نے میک شور کیا کہ جب کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے تو ہمارا نمبر جو ہے سب سے اوپر ہو۔ لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگس، یہ ایک نان فیوٹائل ایک آرگیومنٹ شروع ہو گئی تھی اور نان فیوٹائل ایک کنورسیشن شروع ہو گئی تھی جو انرجی کنزیوم کر رہی تھی دونوں سائڈز کی۔ تو پھر اس کے بعد اب جو بلاول صاحب اور پی ایم صاحب کا جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں کافی چیزیں طے بھی پائی ہیں، خاص طور پہ آگے جس طرح پارلیمان کو لے کے جانا ہے اور چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوں گی آگے آنے والے ٹائم پہ، کوئی جو قانونی چیزیں جس میں بہتری چاہیے، تو یہ لارجر پرسپیکٹیو میں خاص طور پہ ابھی جس طرح افغان ایشو ہے، یہ ہماری جو ایک لڑائی چل رہی ہے اس کے اوپر، اور فردر مور کہ چیزوں کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے، تو پیپلز پارٹی ہماری ایلائی ہے۔ ایون دو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے، ہمیں یہ جو حکومت ملی یہ بڑی مشکل حکومت ہے۔ اس میں ہمارا اور پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل نیریٹو بڑا ڈیفرنٹ ہے، پالیٹکس کرنے کا طریقہ کار بہت ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہم نے انشاءاللہ ڈیلیور کر کے پہلے بھی منوایا، آگے بھی منوائیں گے، اور اپنے جتنے بھی ایلائز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہماری جتنی مرضی پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوں، لیکن ہدف ہمارا ایک ہے، اور وہ ہے پاکستان کو مستحکم کرنا، آگے لے کے جانا، بہتر کرنا، اور اس خطے میں ایک مضبوط طاقت بن کر آنا۔ تو انشاءاللہ جتنے مرضی ڈفرینسز ہوں، بٹ دیر از ون تھنگ دیٹ وی کین ہیو کنسنسس، اور اس کے اوپر ہم کنسنسس کر کے چیزوں کو آگے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ درست۔ اچھا، اب یہ تو لگتا ہے کہ چلیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ گئی ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میں ضروری سمجھنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا آج وزیر داخلہ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، پنجاب میں جو کچھ مذہبی جماعت کے ایک احتجاج کی وجہ سے ایک سچویشن پیدا ہوئی، بڑی ایک کلیئر پالیسی بھی سامنے آئی، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انتہا پسند جماعت ہے اس پر پابندی کی بھی بات ہونی چاہیے، اور ان سے مذاکرات بھی کیے جاتے رہے۔ محسن نقوی صاحب فرما رہے تھے کسی بھی اسٹیٹ لیول کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی غیر مستحکم کرنے کی پاکستان کو کوشش کرے گی تو ان کے ساتھ کیا پالیسی ہوگی؟ یہ سوال میں اس پیرائے میں کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہر کچھ وقت کے بعد چڑھائی کی جاتی ہے اسلام آباد کے اوپر، تو یہ ایک پالیسی اکراس دا بورڈ، اب کیا اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی شہر کو ڈی اسٹیبل کرنا پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے برابر ہوگا؟ دیکھیں، میرا ایک بل تھا پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ بل، جو اسلام آباد میں لاگو ہوتا ہے، وہ جو بل تھا وہ ان چیزوں کو ایک پیرامیٹر دیتا ہے، اور وہ جو پیرامیٹرز یہ ہیں کہ آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو یا ریلیجس پارٹی ہو، آپ کے ملک کو اب سبوٹاج نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، ہم جہاں آج ہیں، یہاں روز جب یہ سارا ریلیجس پارٹی یہ ایک انہوں نے پورا یہ ڈرامہ لگایا ہوا تھا، تو اس دن ہمارے پاس آذربائیجان کی اسپیکر آئی ہوئی تھی، ہمارے پاس ان کے ممبر پارلیمنٹ آئے ہوئے تھے، اسی طرح ہمارے پاس ٹرکی کے آئے ہوئے تھے، اینڈ دے ور آلسو کنفیوزڈ کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرح جائیں گے، لاہور پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے، جو ان کی وہاں فردر میٹنگز تھی، ڈیولپمنٹل کے کام تھے۔ دیکھیں، آپ کی دو سوچیں ساتھ نہیں چل سکتی، تعمیر اور ترقی، مستحکم پاکستان، مضبوط پاکستان، اور جلاؤ گھراؤ، سیول نافرمانی، آگ لگانا، ان میں سے ایک سوچ کو مرنا ہوگا اور ایک سوچ کو بند کرنا ہوگا۔ اور پاکستان کی جو عوام ہے اس چیز کے ساتھ کھڑی ہے کہ پاکستان کو مستحکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور جو آج پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ ایک پاکستان کا جھنڈا جس طرح لہرا رہا ہے، اور ہمارا جو عزم ہے کہ ملک کو اور بہتری کی طرف لے جانا، اس سوچ کو آگے لے کے جائیں گے، اور دوسری کوئی سوچ جو منفی ہوگی یا ملک کو نقصان پہنچانے والی ہوگی، اس سوچ کی کوئی اب گنجائش نہیں۔